قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اگرچہ نمازوں میں نوافل کا درجہ اخیر کا ہے، تاہم اگر ان کو خلوص للہیت اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا جائے تو ان کی فضیلتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام و مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور نماز کو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، سیئات معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتی ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی خاص کردہ افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کے لاڈلے ہوں، جن کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور باطن تقوی طہارت کے نور سے منور ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ شب کی محیب تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں محو استراحت ہو، ہر سو سناٹا ہو اور فضا میں خاموشی ہو، ایسے وقت میں نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے نرم گداز اور آرام بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی میں سر بسجود ہونا اور سر بسجود ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ تہجد سے مراد رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالی جل شانہ کے حضور جھک جانا اور نوافل ادا کرنا ہے۔ تہجد وہ نفل نماز ہے جس کے لیے حکم الہی موجود ہے۔ امت مسلمہ کو اس کا حکم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی دی۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح حکم دیا گیا: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں پر بھاری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کی تلقین کی اور اس کی ترغیب دی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی۔ اگر شور کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شور کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شور نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اس حدیث میں نماز تہجد پڑھنے والوں کو دعا دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے جو ضرور بضرور لگ کر رہے گی۔ نماز تہجد بہت بڑی دولت ہے، بس ذرا اٹھنے کی تکلیف ہے اور اس کی عادت ہو جانے سے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں، جو اس کی راہ میں دو گے اسے قرض شمار فرمائے گا حالانکہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اس کا بدلہ دے گا تو خوب دے گا، کم از کم ایک کے 10 تو کہیں گئے ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بہت زیادہ بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ سیدنا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے شفاف ہونے کا یہ عالم ہے کہ ظاہر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو رات کو ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے۔ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جو بھی مانگا جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تہجد نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، مگر اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ دیگر نفل نمازوں کی طرح نماز تہجد بھی گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ رات کی نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، تہجد کی رکعت بھی 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد طلوع صبح صادق تک ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدائی شب، درمیان شب اور آخر شب میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول آخر شب میں پڑھنے کا زیادہ تھا، اور یہی افضل ہے، کیونکہ جس قدر رات کا وقت گزرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے الطاف و عنایات اور رحمت میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رات کے آخری چھٹے حصے میں تہجد کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی رکعات کی بات کریں تو احادیث مبارکہ میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے، تاہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول اکثر 8 رکعات پڑھنے کا تھا، چنانچہ علماء احناف نے 8 رکعت تہجد کو افضل قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی دعا زیادہ قبول ہونے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوف اللیل